السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ان کی روحانیت بھری اس مسجد میں میں نماز پڑھنے آتا ہوں، اور غرض ہے قدم بوسی اور حاضری کا، مگر امام صاحب ہم کو دیکھ لیتے ہیں اور اپنا مال بچا لیتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ حضرت امام صاحب نے آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غم نہیں ہے۔ اس بات کا دھیان رکھو، متنبہ رہو، الرٹ رہو، ان کو ہلکے میں مت لینا۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، اور جس کے ولی ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو ہلکے میں مت لینا۔ اگر ان کو ہلکے میں لوگے تو ہلکے ہو جاؤ گے، اور ان کے قدموں سے لگ جاؤ گے تو قیمتی بن جاؤ گے۔ یہ غریب نواز کا مہینہ ہے۔ غریب نواز اللہ کے جلیل القدر ولیوں میں سے ہیں۔ بہت سے لوگ ہندوستان آئے، آنا اور ہے اور بھیجا جانا اور ہے۔ بہت سے لوگ آئے، وہ اپنی طبیعت لے کے آئے، مگر غریب نواز آئے تو مصطفیٰ کی شریعت لے کے آئے۔ بہت لوگ آئے اپنا کام لے کے آئے، مگر غریب نواز آئے تو مصطفیٰ کا نظام لے کے آئے۔ اکثریت غریب نواز کی اسی نظام روحانیت سے متاثر ہو کر کے اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئی۔ جیسے ایک پرجا اپنے راجہ کا خیال رکھتی ہے، وہ تو دنیا کے راجہ ہیں، ایسے ہی ہندوستان میں کوئی بھی مسلمان بچہ اس پر ضروری ہے کہ اپنے راجہ غریب نواز کا خیال رکھے۔ اور اسی لیے ہم لوگ ہر سال جانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں جا پاتے ہیں تو یہیں سے حاضری دیتے ہیں۔ غریب نواز آئے نہیں ہیں، غریب نواز کو بھیجا گیا ہے، اور جس کو بھیجا جاتا ہے اس کو اس لائق بنایا جاتا ہے۔ اگر کسی کو کہیں بھیجا جائے گا جس صلاحیت کے ساتھ، جس کوالٹی کے ساتھ، تو پہلے اس میں وہ کوالٹی پیدا کی جائے گی۔ وہ کیا کوالٹی ہوتی ہے اولیاء اللہ کی کہ وہ صاف ستھرے تو پہلے ہی ہوتے ہیں، نیک تو پہلے ہی ہوتے ہیں، مگر جب اللہ رب العزت کے خصوصی کرم ہوتا ہے اور ان پر توجہ ہوتی ہے تو ایسی توجہ ہوتی ہے کہ دل کا عالم بدل جاتا ہے، اور وہ ایک ہی لمحے میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ والدین کا انتقال ہو گیا ہے، ایسی شخصیتوں جن سے کام لینا ہوتا ہے، اکثر دیکھا گیا ہے ان کے ماں باپ کا سایہ جلدی ان کے سر سے اٹھ جاتا ہے۔ آپ بچپن میں ہی ابھی نوعمر تھے، آپ کے والدین نہیں ہیں، ترکے میں آپ نے ایک باغ پایا،
باغ کی آپ رکھوالی کرنے لگے. ایک مجذوب جو اکثر بزرگوں کے لیے راہرو رہتے ہیں، حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ آئے باغ میں. آپ نے ان کو انگور پیش کیا، خاطر کی کہ حضور بزرگ تشریف لائے ہیں. انہوں نے اسے نہ کھا کر کے ایک ٹکڑا کھلی کا اس کو منہ میں چبایا، اور چبانے کے بعد خواجہ معین الدین کے منہ میں دے دیا. ایک مجذوب، ایک عاشق الہی، ایک ولی اللہ، وہ باغ میں نہیں آیا، اسے بھی بھیجا گیا تھا، مشن پہ لگانے کے لیے بھیجا گیا تھا. وہ لقمہ چبانا تھا کہ پتہ نہیں، جیسے آج کل سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے، وہ لقمہ چبانا تھا کہ ولایت کی آنکھیں روشن ہو گئی اور دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا. دنیا کو تج دیا اور راہ الہی میں نکل پڑے. غریب نواز مرشد کو ڈھونڈتے ہیں. حضرت عثمان ہرونی جو بھی روایت ہو، ان سے ملاقات ہوتی ہے، تفصیلات نہیں ہے. آپ نے ان کو وظائف پڑھائے، ذکر دیا، سبحان اللہ اتنی بار پڑھو، تسبیح اتنی بار پڑھو، قل هو اللہ اتنی بار پڑھو، اور کہا اب سر اٹھاؤ معین الدین، اب سر اٹھاؤ، دیکھو کہاں تک دیکھتے ہو. پیر کی نگاہ نے وہ بات پیدا کر دی، کہا اٹھاؤ سر. خواجہ معین الدین جیسا دل ہو، عثمان ہارونی جیسا پیر ہو، تو غریب نواز نے کہا میں عرش معلیٰ تک دیکھ رہا ہوں. ایک ہی نظر میں عرش معلیٰ تک پہنچا دیا. پھر اس کے بعد پھر اور اضافہ فرمایا، وہ کہا اب کہاں تک دیکھتے ہو؟ کہا اب عالم حقیقت تک میں پہنچ رہا ہوں. تو کہا اب تم مکمل ہو گئے ہو. جب بھیجا جاتا ہے تو بنایا جاتا ہے. علم کی راہ میں ہو سکتا ہے بہت سے نااہل ہوں، مگر معرفت کی راہ میں نااہلوں کی گنجائش نہیں ہے. اور جو معرفت کی لائن میں چنا جاتا ہے، جس کو انتخاب کیا جاتا ہے، ان سے کام لیا جاتا ہے. اسی لیے جب یہ لوگ نکلتے ہیں جو معرفت کا پیالہ پیے رہتے ہیں، جب دنیا میں نکلتے ہیں تو رزلٹ آتا ہے، تب نتیجہ نکلتا ہے، تب انقلاب آتا ہے، تب پریورتن آتا ہے. جیسے کہ شاہ عالم آئے تو پریورتن آ گیا، غریب نواز آئے تو پریورتن آتا ہے. پریورتن تب آتا ہے جب کوئی اللہ کا ولی آتا ہے. رات دن نصیحت کرتے رہو. زبان میں تاثیر، زبان تلوار تبھی بنتی ہے جب معرفت میں ڈوبی ہوتی ہے، جب جو کو چنا گیا ہوتا ہے. سفر میں ساتھ رکھا، حضر میں ساتھ رکھا، مدینہ منورہ حج بھی کیا، مدینہ منورہ تشریف لے گئے. سرکار کی بارگاہ میں حاضری رہی. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے ساتھ بھی حضرت عثمان ہرونی رخصت ہو گئے. آپ وہیں پر تشریف فرما رہے. بشارت ہوئی کہ معین الدین کو میرا سلام کہو اور اس سے کہو کہ ہندوستان جائے. کفر اور شرک کی وادیوں میں اسلام کا نور بکھیرنے کے لیے غریب نواز کو چنا گیا. اسی لیے غریب نواز کو عطائے رسول کہا جاتا ہے. عطائے رسول اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول پاک نے ان کو عطا کیا ہے. یہ جو اجمیر کی دھرتی پر سلطان بن کر کے تشریف فرما ہے، یہ کسی اور کی عطا نہیں ہے، یہ ہم سب کے پیارے رسول کی عطا ہے. عطائے رسول ہے جن کی سیرت محبت سے لبریز، کوئی نفرت نہیں، کوئی گھرنا نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی
کوئی بھی ہے، کسی بھی مذہب کا ہے، کسی بھی ملت کا ہے، کسی بھی قوم کا ہے، کوئی نہیں۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحمان ہے، اور رحمان کا مطلب سب پر مہربان۔ جو کلمہ پڑھتا ہے، دھوپ اور سورج اور چراغ اور چاند سب کے لیے ہے، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ آپ مومن ہو تو ہوا آپ ہی کو ملے گی، دوسرے کو نہیں ملے گی، کھانا آپ ہی کو ملے گا، دوسرے کو نہیں ملے گا، پانی آپ ہی کو ملے گا، دوسرے کو نہیں ملے گا۔ آپ اللہ کی عبادت کرتے ہو، جو نہیں کرتے اس کے بجائے معبودان باطل کی پرستش کرتے ہیں۔ مگر دھوپ ان کے لیے بھی ہے، سورج ان کے لیے بھی ہے، چاند ان کے لیے بھی ہے، آسمان ان کے لیے بھی ہے، پانی ان کے لیے بھی ہے، دریا ان کے لیے بھی ہے۔ اتنا بڑا رحمان ہے کہ چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، سب پر وہ مہربان ہے۔ یہ اولیاء اللہ اسی رحمان کی صفت کے مظہر ہیں، جب وہ کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتا، اسی لیے یہ بھی اپنی چوکھٹ پہ کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتے، سب کو نوازتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ صفت رحمان کے مظہر ہوتے ہیں۔ آخرت میں تو اسی کی کامیابی ہے جو عمل کرے گا، چونکہ عمل سے مشروط ہے، مگر دنیا میں کوئی بھید۔ اسی لیے اگر وہاں جو لنگر بھی پکایا جائے گا، جو دیگ بھی چڑھی غریب نواز کے ہاں، وہ ایسی چڑھی ہمیشہ، صرف نلہ نہاری پہ نہیں ٹوٹے لوگ، ایسی چڑھی چاہے ہندو کھائے، مسلم کھائے، سکھ کھائے، عیسائی کھائے، دنیا کا کوئی قوم کوئی بھوکا نہ رہے۔ اور دنیا نے دیکھا، اور دنیا کو یہ معلوم ہے کہ لوگ بادشاہوں کے دربار سے بھوکے لوٹتے تھے، مگر معین الدین، قطب الدین، فرید الدین، نظام الدین کی چوکھٹ سے کوئی بھوکا نہیں لوٹا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز کا لنگر۔ بادشاہوں کے دربار سے تو لوگ بھوکے لوٹتے ہیں، مگر معین الدین کی چوکھٹ سے، نظام الدین کی چوکھٹ سے کبھی کوئی بھوکا نہیں لوٹا۔ یہ جو لنگر ہے ہمارا نا، اس کو ہلکے میں مت لینا۔ یہ اسلام کی تبلیغ کا، انسانیت کی ترویج کا، انسانیت کو سہارا دینے کا بہت بڑا سہارا ہے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ عبادت فرائض اور واجبہ کے بعد، فرائض اور واجبات کے بعد سب سے زیادہ ثواب کا کام بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ غریب نواز کا مشن ہے دوستو۔ غریب نواز کی بارگاہ میں ایک آیا اور اس نے محبوبیت، جب مقبولیت اور محبوبیت آدمی دیکھتا ہے نا تو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے کوئی آج کرے چاہے کوئی کل کرے۔ بعض ایسے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں جو قتل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو غریب نواز کے قتل کے ارادے سے ایک آیا۔ آپ غریب نواز کا مشن دیکھو، ہم بھول گئے ہیں، قتل کرنے کے مشن سے آیا غریب نواز، سمجھ گئے، جان گئے۔ وہ تو اندر کی بات جان جاتے تھے، اتنا نور رہتا تھا کہ سب چلا آتا تھا، اسکین ہو جاتا تھا سب۔ کیوں اسکین ہوتا؟ دل اتنا منور رہتا تھا، کھینچ لیتے تھے، محبت بھی کھینچ لیتے تھے اور نفرت بھی کھینچ لیتے تھے۔ ارے اس سے زیادہ کیا کہ کافروں کا کفر کھینچ کر کے اسلام دے دیتے تھے۔ وہ کافر مارتے نہیں تھے، وہ کافر بناتے تھے۔ وہ کافر کو مومن بناتے تھے۔ کافر کو مار دیا تو آدمی ختم ہو گیا، مگر کافر نہیں مارا، اس کے کفر کو مارتے تھے۔ وہ کافر نہیں مارتے تھے، وہ کافر کو مومن بناتے تھے، اس کے کفر کو مارتے تھے۔ ٹھیک ہے نا، یہ وہ مشن تھا۔ جب آیا تو آپ نے اس نے کہا چلو ابھی تو کریں گے قتل۔ اس کا اخلاق سے اس کو آؤ بھگت کیا، اس کو کھلایا، اس کی خاطر کیا، اس کو کھانا کھلایا، اس کو پانی پلایا، آرام سے بیٹھالا، کھلا پلا کے کہا اب تم جس ارادے سے آئے ہو وہ کر لو، اب تم کھا پی چکے۔ قاتل کو کھانا کھلانا، قاتلوں کو کھانا کھلانا یاد آ گیا۔ یہ امام حسن ہیں جو قاتل کو شربت پلاتے ہیں، یہ علی ہیں، یہ اہل بیت کے
کھلایا کرتے ہیں. یہ ایسے گھرانے کا لنگر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غریب نواز. نعرے میں وقت اس کو ضائع تو نہیں کہہ سکتے، وقت گزارو نا. تو غریب نواز نے بس اس کا دل جو کھلا کر کے بھی اتنا کہتے ہیں کہ تم اپنی مرضی پوری کر لو، تم قتل کرنے آیا ہو نا، اب تم شوق سے اپنا. اتنا بڑا غریب نواز کہ قاتل کو بھی نہیں لوٹانا چاہ رہا ہے. اتنا بڑا غریب نواز کہ قاتل کو بھی نہیں لوٹانا چاہ رہا ہے. کہاں ہے ہمارا کریکٹر؟ کہاں ہے ہمارا کردار؟ صرف ہمارا بزرگوں سے جو رشتہ ہے وہ صرف فائدے کے لیے ہے، اپنی ضرورتوں کے لیے ہے، صرف اپنی حاجتوں کے لیے ہے، صرف اپنی منتوں کے لیے ہے. غریب نواز اس لیے نئی کریکٹر پیش کیے کہ صرف آپ اپنی حاجت پوری کریں. وہ حاجت کی بارگاہ ہے، پوری ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ دیتا ہے، وہ دے گا. مگر ہمیں یہ چاہیے، ہم کو یہ چاہیے کہ ہمیں غریب نواز کی زندگی کی ضرورت ہو، ان کے طرز زندگی کی حاجت ہو، ہمیں انہیں طریقے زندگی کی حاجت ہو. خواجہ کے رنگ میں رنگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز اور عبادت اور ریاضت اور بندگی چھوڑ دی جائے، اسلام کو چھوڑ دیا جائے، دین سے دور ہو جایا جائے. خواجہ کے رنگ میں رنگنے کا مطلب یہ ہو کہ جیسے خواجہ چلتے تھے تو لگتا تھا اسلام چل رہا ہے، ویسے ہی تم بھی چلو تو لگے کہ خواجہ کا غلام چل رہا ہے. یہ ہے رنگ میں رنگنے. یہ کون سے رنگ میں رنگنے کا مطلب ہے کہ آپ یورپین کلچر میں رنگے ہوئے ہو، کہہ رہا ہوں غریب نواز کے غلام ہیں. آپ شریعت سے دور ہو، کہہ رہا ہوں ہم غریب نواز کے غلام ہیں. یہ کون سی غلامی ہے کہ اپنے محبوب کے رنگ کو چھوڑ کر کے کسی دنیا دار کے ڈھنگ کو اپنائے ہو؟ یہ رنگ میں رنگنا نہیں ہے. یہ ہم سیلفش ہیں، ہم خود غرض ہیں، ہم صرف اپنا مطلب سیدھا کرتے ہیں. ہمارا رشتہ روحانی ایسا ہونا چاہیے کہ عمل بھی، طریقہ بھی، مزاج بھی، اخلاق بھی، کردار بھی، سرشت بھی، خصلت بھی، طبیعت بھی، مزاج بھی، ذوق بھی، سب کچھ غریب نواز کے پیچھے پیچھے چلتا رہے. اور اسی لیے ان کی زندگی صرف خدا کی رضا کے لیے گزری تھی. خدا کی رضا کے لیے ہر دھڑکن، ہر نیند، ہر صبح، ہر شام، ہر وقت خدا کے لیے. کوئی ایک لمحہ پوری زندگی کے 24 گھنٹے کا خدا کی رضا کے علاوہ انہوں نے نہیں گزارا جب ہر وقت خدا ہی کے لیے، خدا کے بارے میں سوچنا، توجہ تو خدا کی، طلب تو خدا کی، جستجو تو خدا کی، رضا تو خدا کی، محبت تو خدا کی، کام تو خدا کا، مشن تو خدا کا، تحریک تو خدا کی، سب کچھ اللہ کی. چونکہ اللہ کے ولی ہیں تو اللہ ہی کا کام کریں گے. تو جب سب اللہ کا کام کرنے لگے اور پوری توجہ کے بعد جب دنیا سے آنکھ بند ہوئی تو زمانے نے دیکھا جو کام کرتے تھے، اللہ نے وہ سرٹیفکیٹ اور وہ سند بھی دے دیا کہ یہ جانے والا، اسے معمولی نہ سمجھنا. ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ کی محبت میں وصال کر گیا ہے. یہ سند ملا، رسول کی عطا اور خدا کی سند. اس کے بعد کیا بچا ہے؟ دوستو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں بزرگان دین کے غریب نواز کے فیضان سے مالا مال بھی کرے اور ان کے رنگ اور ان کے مزاج میں رنگنے کی توفیق بھی دے.